حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے اس حاضری کو ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے قیامت کی علامات صغریٰ کو 2 نشستوں میں پڑھا، اور یہ چند علامات صغریٰ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، مگرنہ اور سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ آج ہم صرف ان 10 علامات کبریٰ کو پڑھیں گے، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کو پڑھیں گے جن کے مان بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس دور میں میری سمجھ کے مطابق بہت ضروری ہے ان چیزوں کے اوپر بحث کی جائے، ان کو بار بار بیان کیا جائے، موت کے ذکر کو کثرت سے کیا جائے، قبر کے ذکر کو کثرت سے کیا جائے، قیامت کے ذکر کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر فکر آخرت پیدا ہو۔ اب جو غفلت کی انتہا ہو گئی ہے، اس کے پیش نظر ان چیزوں کو ہر وقت بیان کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اب دکھ کی بات یہ ہے، بہت خال خال اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے اور علماء ربانیین ہیں جو ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، مگرنہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت محافل لوگ کرواتے ہیں اور ساری رات بس اچھل کود کے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو علامات صغریٰ ہیں ان میں سے ایک یہ چیز بھی بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر ثابت رہنے والا مومن مٹھی میں انگارہ لینے والے کے مثل ہوگا۔ یعنی جس طرح ہاتھ کے اندر مٹھی میں دہکتا ہوا کوئلہ انگارہ پکڑنا مشکل ہے، اس طرح دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں، اس سے مراد یہ تھا کہ غفلت کا اور فسق و فجور کا یہ عالم ہو جائے گا، اور دین سے دوری کا یہ عالم ہو جائے گا، دیندار ہونا عیب بن جائے گا، اور داڑھی رکھنا لوگ معیوب سمجھیں گے۔ جو رکھ لے گا اس کے مذاق اڑائیں گے، اس کو رشتہ تک نہیں دیں گے۔ کسی مارکیٹ میں، کسی آفس میں آپ ہیں، آپ نماز کے لیے کہیں گے میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، مذاق اڑائیں گے لوگ، لوگوں سے ڈرتے ہوئے نماز نہیں پڑھیں گے کہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ کیا یہ سب کچھ ہو نہیں رہا؟ تو علامات کبریٰ کو ہم شروع کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ سب سے پہلی چیز علامات کبریٰ، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے یہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی میری اہل بیت میں سے عرب کا بادشاہ ہوگا۔ فرمایا وہ میرا ہم نام ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی،
لقب جابر ہوگا، اور یہ میری شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام محمد مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد۔ ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ ہوگا، آمنہ۔ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، عبداللہ۔ فرمایا وہ باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے اور بیٹے اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی، اسی طرح فرمایا امام مہدی حسنی اور حسینی سید ہوں گے، یہ میری اولاد سے ہوں گے۔ پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے اخلاق بالکل میرے اخلاق کے مشابہ ہوں گے، ان کے اخلاق میرے اخلاق سے مشابہت رکھیں گے۔ اب ہمتاً گوش ہو جائیں اور توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام دنیا میں کفر پھیلنے لگے گا، حتیٰ کہ پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا۔ فرمایا اس وقت تمام اولیاء بالخصوص جو ابدال ہوں گے وہ سب جگہوں سے سمٹ کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہجرت کر جائیں گے۔ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء صالحین ہوں گے فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں آ جائیں گے، کیونکہ صرف انہی دو مقامات پر اسلام رہ جائے گا، باقی آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا کفرستان بن جائے گی۔ اور فرمایا رمضان شریف کا مہینہ ہوگا اور تمام ابدال اور اولیاء اور صالحین جو ہیں وہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ اسی مجمع میں اسی مطاف میں حضرت امام محمد مہدی بھی طواف کرتے ہوں گے، اور اولیاء کرام ان کو پہچان کر ان کی خدمت میں بیعت کی درخواست کریں گے، مگر وہ انکار کریں گے۔ مگر اچانک ایک غیبی آواز آئے گی جس کو سب لوگ سنیں گے، آواز آئے گی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، غیب سے آواز بلند ہوگی، لہٰذا اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اس غیبی صدا کو سن کر سب لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے اور ذہن نشین کر لیں حجر اسود اور مقام ابراہیم، اس کے درمیان میں آپ لوگوں سے بیعت لیں گے۔ حجر اسود والا کونا، آگے خانہ کعبہ شریف کا دروازہ ہے اور آگے یہاں مقام ابراہیم ہے، اس کے درمیان میں آپ لوگوں کی بیعت لیں گے، اور اس طرح سے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام امت مسلمہ کے بادشاہ بن جائیں گے، اور آپ سب مسلمانوں کو پھر اپنے ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے، اور کفار سے پھر آپ جہاد کریں گے۔ اور جب یہ اعلان ہو جائے گا امام محمد مہدی علیہ السلام ظاہر ہو گئے، اور جس وقت آپ کا ظہور ہوگا آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ 40 سال سے آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے، مگر 40 سال کی جس طرح حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، اسی طرح 40 سال کی عمر میں آپ کی خلافت اور حکومت کا اعلان کروایا جائے گا۔ پھر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی جب حکومت کا اعلان ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا امام محمد مہدی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تو یہودی شام کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زمین پھٹ جائے گی اور وہ سارا کا سارا یہودیوں کو لشکر زمین کے اندر دھنس جائے گا، یہ آپ کی کرامت ہوگی۔ اور آپ سرکار پھر کفار سے جہاد فرمائیں گے، آپ عدل اور انصاف سے ساری دنیا کو بھر دیں گے، اور روئے زمین پر ہر طرف خیر اور برکت کا ظہور ہوگا، اور ہر طرف خوشحالی کا دورہ ہوگا۔
آپ دنیا میں 8 سال تشریف فرما رہیں گے۔ اب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام آپ سرکار کے آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ کون سی نماز؟ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور فجر کی نماز کی تکبیر ہو چکی ہوگی۔ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام نماز کے لیے تکبیر کہنے ہی والے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ دمشق کی مسجد کے ایک روایت میں آیا مینارے پر آپ اتریں گے، وہ مینار بھی بن چکا ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ مینار کی دائیں جانب 2 فرشتوں پر آپ اس طرح ہاتھ رکھے ہوئے زمین پہ تشریف لائیں گے، اور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائیں گے، تو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام مصلی چھوڑ دیں گے کہ آپ آئیں اور آپ آ کے نماز پڑھائیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے نہیں حضور، نماز تو اس امت کا امام ہی پڑھائے گا۔ اور یہ وہ چیز تھی جس کی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اے میری امت، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی کہ تم مقتدا ہوگے اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز فجر ادا کریں گے، چونکہ آپ پہلے پیغمبر رہ چکے، رسول اور نبی رہ چکے ہیں، اس نماز میں آپ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی اقتداء کریں گے، مگر اس کے بعد جب بھی نماز ہوگی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کروایا کریں گے۔ اس کے بعد عزیزان محترم نماز فجر پڑھ کر جب فارغ ہوں گے تو مسجد سے پھر باہر تشریف لائیں گے، تو مسجد کے دروازے کو جب کھولیں گے تو اس کے پیچھے دجال چھپا ہوا ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور دائیں آنکھ پر بھی ایسے پھلی کا نشان ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوا ہوگا، حرفوں میں کاف الف فیر۔ جس بندے کے دل میں رائی دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ پہچان جائے گا کہ یہ خردجال ہے، کافر نہیں پہچان سکیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا، خردجال کانا گدھے پر سوار ہوگا، جس کے وہ ایسا گدھا ہوگا، ایسا جانور ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، یعنی 40 گز۔ مفسرین شارحین نے بیان کیا کہ اس سے مراد جہاز ہے، گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان تو اتنا فاصلہ نہیں ہوتا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال کی وہ جو سواری ہوگی جس کے اوپر وہ سوار ہوگا، فرمایا وہ بادل اور ہواؤں کی طرح تیز اڑے گی، جس طرح بادل تیز چلتے ہیں نا، تیز ہوائیں چلتی ہیں، اس طرح ہواؤں کے اندر وہ اڑے گا اور دنیا جہان میں فساد پھیلاتا جائے گا۔ مگر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ اور اس زمانے میں مدینہ منورہ جو رہ جائے گا، مدینہ شریف کا شہر، اس کے 7 دروازے ہوں گے۔ کتنے دروازے ہوں گے؟ 7 دروازے ہوں گے، اور 7 دروازوں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ تو وہ بڑی کوشش کرے گا اندر گھسنے کی، مگر فرشتے اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، اور وہ پھر جو احد پہاڑ ہے اس کے پیچھے رہے گا۔ اسی طرح عزیزان محترم پھر سرکار نے فرمایا مدینہ میں تو وہ داخل نہیں ہو سکے گا خردجال، مگر باہر اس کا سارا غلبہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے فرمایا جو دجال کی پیروی کریں گی وہ عورتیں ہوں گی،
جس طرح آج کل یہاں بھی آپ دیکھیں جاہل پیروں پر جو سب سے پہلے مرید بنتی ہیں وہ جاہل عورتیں ہوتی ہیں، تو فرمایا سب سے پہلے جو دجال کی پیروی کریں گی وہ عورتیں ہوں گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زوردار زلزلے آئیں گے، اور فرمایا ان زلزلوں سے جو بھی منافق مرد اور عورت ہوں گے وہ زلزلے ان کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیں گے۔ مدینہ شریف کے اندر صرف مومنین صالحین ہوں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوا ہوگا۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں اللہ اکبر، یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کبھی موت کی دعا نہ کرنا، اگر گناہ گار بھی ہو تو موت کی دعا نہ کرو۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے جو بقیہ زندگی رہ گئی اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اگر مومن اور صالح ہو تو پھر بھی موت کی دعا نہ کرو، کہ چونکہ تم صالح ہو، عبادات کر رہے ہو، اعمال صالحہ کر رہے ہو، تو جتنی زیادہ عبادتیں، ریاضتیں، اعمال صالح ہوں گے اتنے زیادہ درجات بلند ہوں گے۔ اللہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کا زمانہ آ جائے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جس طرح یہ خردجال کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے مذہب میں، میرے دین اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں کہ آپ گھر شادی نہ کریں، آپ جنگلوں کو نکل جائیں، آپ کھوہوں میں رہنے لگ جائیں، غاروں میں چلے جائیں۔ فرمایا میرے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، مگر ایسی صورت ہو جائے تو تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنا ایمان بچانے کے لیے غاروں میں چھپ جانا اور موت کی دعا کرنا کہ ایمان سلامت لے کے چلے جاؤ۔ اب آپ سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خردجال کانا پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک یہودی کو کہے گا کہ میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤں، وہ کہے گا دکھا، تو اس کے ساتھ 2 شیطان ہوں گے، زمین پھٹ جائے گی اور زمین کے اندر سے ایک شیطان اس کا باپ بن کے نکل آئے گا اور ایک شیطان اس کی ماں بن کے نکل آئے گا، بالکل اس کے ماں باپ کی صورت کے مطابق ہوں گے، بالکل، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ کی باتیں سنائیں گے، وہ کیسے تھے، ان کا نام کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ بول کے خود بتائیں گے، اور پھر وہ بول کے کہیں گے استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، وہ کہیں گے بیٹا یہ تیرا رب ہے، اس پر ایمان لے آ، تو وہ جو دیہاتی ہے اس پر ایمان لے آئے گا اور کہے گا تو میرا رب ہے۔ استغفر اللہ، دیکھیں کتنا مشکل وقت ہوگا، اور حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا یہ کہنے والوں کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، سنو ہزاروں سال پہلے تاجدار کائنات فرما گئے، جو میرے آقا فرما گئے وہ ہو رہا ہے، وہی ہوگا، دنیا دیکھ رہی ہے اور قیامت تک ہر چیز کو دیکھے گی۔ کیوں کہ میرے آقا اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کے بتا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال کے پاس، خردجال کانے کے پاس یہ شعبدہ بازی ہوگی، یہ بہت بڑا انسانیت کے لیے بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہوگا، اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ نبینوں کو بینائی دے دے گا، جو ابرس، جن کو برس کی بیماری ہوگی، ہاتھ پھیرے گا انہیں تندرستی ہوگی،
اور اس کے ساتھ جو شیاطین موجود ہوں گے وہ لوگوں کو باتیں سنائیں گے اور ان کے ساتھ باتیں کریں گے۔ اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا، جو لوگ اسے نعوذ باللہ نبی اور خدا مان لیں گے وہ ان کی زمینوں کے اندر بارش برسائے گا۔ جو اس کو ماننے والے ہوں گے ان کی زمینوں پر خردجال کانا بادلوں کو کہے گا اس کی زمین پہ برسو، تو بادل اس کی زمین پہ برسنے لگ جائیں گے، اور اس کے کہنے پر زمین خوب نباتات کو اگائے گی، اور اس کے ماننے والوں کے مال مویشی بہت خوب صحت مند اور تندرست موٹے تازے ہوں گے، اور اس کے ماننے والوں کے مویشیوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، صاحبان ایمان ہوں گے، ان پر یہ آزمائش ہوگی کہ وہ قحط میں مبتلا ہوں گے، اور ان کے سارے مال مویشی بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ دیکھو کتنا بڑا مشکل وقت ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو خردجال کانا ہوگا اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ایک کو وہ جنت کہے گا، ایک کو دوزخ کہے گا۔ جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں دوزخ ہوگا، جس کو وہ دوزخ کہے گا حقیقت میں وہ نہر پانی راحت کی جگہ ہوگی۔ جو اس کو مانے گا نبی اور خدا کہے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، وہ حقیقت میں آگ میں چلا جائے گا، اور جو نہیں مانے گا آگے ڈٹ جائے گا اور کہے گا کہ تو خردجال کانا ہے، تو ملعون ہے، اس کو وہ آگ میں ڈالے گا مگر اس کے لیے وہ راحت ہو جائے گی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا۔ کتنے دن؟ خردجال کانے کا یہ فتنہ 40 دن رہے گا۔ یہ 40 دنوں میں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس میں سے ایک دن پھر 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر اس میں سے ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی سارے جو دن ہیں وہ حسب معمول باقی دنوں کے برابر ہوں گے۔ پھر یہ دجال 70,000 یہودیوں کو ساتھ لے کر آئے گا۔ دجال کی سب سے پہلے 70 یہودی پیروی کریں گے جن کے اوپر سبز اون کے موٹے موٹے کپڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جادوگر یہودی ہوں گے جو عجیب و غریب کرتب کر کر کے دکھائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ خردجال کے بارے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب عزیزان محترم آگے ذکر ہوتا ہے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ اس خردجال کانے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر کوئی نہیں مار سکے گا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ السلام فرما گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کئی پیغمبر، کئی نبی، کئی رسول ہوئے جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے کہ مولا نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے۔ کسی پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور میں ملتجی ہوتے ہیں، اے رب ذوالجلال مجھ سے نبوت بھی لے لے، رسالت بھی لے لے، کوڑیوں کو بھی شفا نہ ہو، مردے بھی زندہ نہ ہو، مادر زاد دندوں کو جو بینائی ملتی ہے یہ بھی نہ ملے، سارے کمالات، سارے معجزات، ساری عظمتیں، شانیں، رفتیں سب کچھ لے لے، ایک چیز عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ اللہ مانگو، عرض کی مولا نبی آخر الزمان کا غلام بنا دے۔ یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ زمین سے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، 4تھے آسمان پہ آپ تشریف فرما ہے، اور شب معراج آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی 4تھے آسمان پہ ملاقات بھی ہوئی، اور قیامت سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
عیسیٰ ابن مریم زمین پر تشریف لائیں گے، فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی کہ تم امام ہوگے اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام شراب کو بہا دیں گے جو عیسائی پیتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، خنزیر کو قتل کر دیں گے جس کو حلال سمجھتے اور کھاتے ہیں، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے۔ جزیہ جو غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی اسلامی ریاست حفاظت کرتی ہے، اس کے بدلے میں غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، یہ جزیہ ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، شارحین حدیث اس پہ بحث کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا زمانہ بیت چکا، اب وہ نبی اور رسول بن کے نہیں آئیں گے، اب وہ تاجدار کائنات کے غلام بن کے آئیں گے، اب وہ حضور کے امتی بن کے رہیں گے، آقا کی شریعت مطہرہ کے عین مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ پہلے آپ نے رہبانیت کی زندگی گزاری، مگر اب آپ آئیں گے تو حضور کی سنت کے مطابق شادی بھی کریں گے، آپ کا گھر بار بھی ہوگا، آپ کی بیوی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم میرے مزار پہ حاضری دیں گے اور آ کے سلام کہیں گے، خدا کی قسم میں محمد مصطفیٰ ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا میں ایک جگہ خالی پڑی ہے، حضور کی بائیں طرف، دائیں طرف حضور کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طرح کہ ان کا سر حضور کے سینے کے سامنے آتا ہے، چہرہ، اور پھر سیدنا فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں ہیں، وہ اس طرح کہ ان کا سر حضرت ابوبکر صدیق کے سینے کے سامنے آتا ہے، اور دوسری طرف ایک جگہ خالی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پھر عیسیٰ ابن مریم میرے پہلو میں دفن ہوں گے، اور قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو خدا کی قسم اس طرح اٹھوں گا، ایک طرف میں ہوں گا، ایک طرف عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور ہمارے درمیان ابوبکر اور عمر ہوں گے، اس طرح میں اپنے مزار سے کھڑا ہوں گا۔ رسول علیہ السلام نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں کھڑے ہو کر تاجدار کائنات کی شان میں خطاب بیان کرتے اور کہتے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول تشریف لا رہے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ آپ کی امت پوچھی سرکار وہ آپ سے بھی بڑی شان والے ہوں گے کہ آپ مردے زندہ کر دیتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دے دیتے ہیں، مادر زاد اندھوں کو ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی ہے، مٹی کی مٹھی بھر کے پھونک مارتے پرندے بن کے اٹھ جاتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کواری مریم کے بطن سے پیدا کیا، آپ کے اندر آپ اپنی روح پھونکی، اتنی شانیں اتنی عظمتیں عطا کی، وہ آپ سے بھی بڑی شان والا ہوگا۔ آپ فرماتے لوگوں کیا بات کرتے ہو، میں اتنی شانوں کے باوجود تاجدار کائنات کی شان اتنی بڑی ہے کہ میں ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام جب نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے تو دروازے کے پیچھے خرد جال چھپا ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ پگھلنے لگے گا، حضور نے فرمایا جس طرح پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے ایسے وہ پگھلنے لگے گا، اور سرکار کو دیکھ کر وہ دوڑے گا، مگر آپ کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا، باب لد کے مقام پر آپ اس کو نیزہ مار کے اس کو واصل جہنم کر دیں گے، اور باقاعدہ لوگوں کو نیزہ دکھائیں گے، دیکھو اس کے ساتھ خون لگا ہوا، میں نے اس کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی عروہ بن مسعود کو دیکھ لو، عروہ بن مسعود کو دیکھ لو، یہ میرے صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔
پھر رسول اسلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا قد اور قامت درمیانہ ان کا قد ہوگا، رنگ ان کا سرخ اور سفید ہوگا، ان کے بال شانوں تک کندھوں تک پھیلے ہوئے ہوں گے، بالکل سیدھے ہوں گے اور چمکدار ہوں گے، جس طرح کوئی غسل کر کے نکلے اور کنگھا کرے تو بال لمبے ہوتے اور چمکتے ہیں۔ دیکھو حضور سب کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سر جھکائیں گے تو ان کے بالوں سے موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خردجال کانے کو واصل جہنم کریں گے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہوگی کہ آپ کی سانس جس بھی کافر پہ پڑے گی وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ اور جانتے ہو آپ کی سانس کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی، اور آپ کی سانس پڑنے سے ہی کفار واصل جہنم ہوتے جائیں گے۔ اور پھر مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال پر ٹوٹ پڑیں گے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں پر ایسا رعب طاری ہوگا کہ جو کمزور یہودی ہوں گے وہ تو اس طرح لرزہ برندام ہو جائیں گے کہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ پھر فرمایا دجال بھاگ پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور باب لد کے مقام پر اس کو واصل جہنم کریں گے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا بالآخر دجال اور یہودیوں کو شکست ہوگی، مسلمان یہودیوں کو چن چن کے قتل کریں گے۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا کوئی چیز بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ جس پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے یہودی چھپیں گے وہ درخت اور پتھر بول پڑے گا مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو واصل جہنم کر، سوائے ایک غرقد کے درخت کے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا سارے لوگ یہودی جو ہیں وہ آپ سرکار نے فرمایا ان کو واصل جہنم آپ کر دیں گے، باقی جو لوگ بچیں گے وہ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سرکار کے بعد پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما کہ عیسیٰ ابن مریم پھر حج کریں گے، عمرہ کریں گے، پھر میرے دربار میں حاضری کے لیے آئیں گے اور سلام عرض کریں گے اور میں محمد مصطفیٰ ان کو سلام کا جواب دوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نزول فرمائیں گے تو آپ امام عادل اور منصف حاکم اور بادشاہ ہوں گے۔ اس امت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال قیام کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا اس زمانہ میں اسلام کے سوا تمام باطل ادیان اور مذاہب مٹ جائیں گے، جہاد موقوف ہو جائے گا، مال و دولت لوگوں پر اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ اور زکوٰۃ لینے والا نہ ملے گا۔ فرمایا 7 سال تک یہ امت مسلمہ کا حال ہو جائے گا کہ کسی مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کے لیے نہ کوئی عداوت ہوگی، نہ کوئی بغض ہوگا، کینہ ہوگا، ہر طرف پیار ہی پیار، محبت ہی محبت ہوگی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی برکت۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں تک برکات کا عالم ہو جائے گا۔ فرمایا 40 سال تک نہ کوئی بندہ بیمار ہوگا، نہ کسی کو موت آئے گی۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ رب سانپوں اور بچھوؤں کا زہر بھی ختم کر دے گا، حتیٰ کہ بچے سانپوں سے کھیلیں گے، سانپ بچوں سے کھیلیں گے مگر ان کو ڈسیں گے نہیں۔ یہ برکت ہوگی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا زمین کی پیداواری صلاحیت کو رب بڑھا دے گا، بیج فرمایا پتھر پہ بھی ڈالا جائے گا تو اس کے اندر بھی اگ پڑے گا۔ فرمایا برکات کا یہ عالم ہو جائے گا کہ ایک انار اتنا بڑا ہو جائے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری جماعت اس کو کھائے گی مگر وہ انار پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کا جو چھلکا ہوگا اس کو ڈنڈے کے اوپر ایسے ڈال دیں گے تو پوری جماعت اس کے سائے کے نیچے بیٹھے گی، اتنے بڑے انار لگیں گے۔
آپ اندازہ کریں یہ بھی زمانہ آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج، بس 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں، یاجوج ماجوج، آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں، یہ تو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد جب اس سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر یاجوج ماجوج زمین سے نکلنے لگیں گے۔ اور سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم آئے گا کہ آپ لوگوں کو لے کر جلدی سے کوہ طور پہاڑ پہ چلے جائیں۔ اب یہ ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر سرکار نے فرمایا فرمایا انسانوں کے 10 حصے کرو تو اس میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، اتنی ان کی کثیر تعداد ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جب وہ نکلیں گے تو فرمایا آپ اس سے اندازہ کریں کہ بحیرہ طبریہ ایک دریا یا تالاب ہوگا 10 میل لمبا، وہ اس کے اوپر جب آئیں گے اس کا پانی پیتے جائیں گے گزرتے جائیں گے، جب پیچھے والے لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے لگتا ہے مدتوں پہلے یہاں کو پانی بہتا تھا۔ جو چیز سامنے آئے گی وہ اس کو کھاتے چلے جائیں گے، پیتے چلے جائیں گے، تباہی مچا دیں گے، جو انسان آئے گا مار دیں گے، کھا جائیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ، اندر لوگوں کا بھوک سے برا حال ہے، اندر قید ہو جائیں گے نا پہاڑ کے اندر اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے، تو پھر آپ دعا کریں گے، تو پھر آپ کی دعا سے وہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں اور سرکار نے فرمایا ان کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا رب کیڑا پیدا کر دے گا۔ فرمایا جب وہ کیڑا پیدا ہوگا تو اس سے پھر وہ مرنے لگ جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے، پھوڑا نکل آئے، گردن پہ پھوڑا نکل آئے گا، کان کے ساتھ کیڑا پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا وہ پھر مرتے جائیں گے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام باہر نکل کے دیکھیں گے تو اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ ان کو اٹھانا ہی ممکن نہیں، ہر طرف بدبو اور تعفن ہوگا۔ پھر آپ اللہ کے حضور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تیز ہوا چلائے گا اور ایسے پرندے بھیجے گا جن کی لمبی لمبی گردنیں ہوں گی، وہ پھر ان کو اٹھا کے لے جائیں گے اور جا کے سمندروں میں اور جہاں رب چاہے گا پھینک دیں گے اور زمین کو خالی کر دیں گے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ وہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے کہ سرکار نے فرمایا ان کے جو تیر کمان اور ہتھیار ہوں گے 7 سال تک مسلمان جلاتے رہیں گے آگ جلانے کے لیے، وہ پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ یاجوج ماجوج ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یاجوج ماجوج کا ذکر کیا۔ اسی طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک دھواں آئے گا جس سے ساری فضا اور آسمان بھر جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دھوئیں سے جو مومنین صالحین ہوں گے ان کو تو ہلکا سا زکام ہوگا، مگر جو کافر ہوں گے وہ دھواں ان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا اور ہر مسام سے دھواں نکلنے لگ جائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا ان کے سر جو ہیں وہ بھاری ہو جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر میں شدید سر درد ہونے لگے گا اور ان کا سر اس طرح لگے گا جس طرح آگ کے اندر بھون دیا گیا ہو۔ یہ کفار کا عالم ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا 10ویں ذی الحجہ کے بعد، چونکہ 10 محرم کو پھر قیامت آئے گی، 10 ذی الحجہ کے بعد فرمایا رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ یہاں تک کہ بچے سو کے تھک جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، جانور شور مچانے لگیں گے، لیکن صبح نہیں ہوگی، یہاں تک کہ 3-4 دن اور 3-4 مسلسل راتیں بیت جانے کے بعد اتنے وقت کے بعد حضور نے فرمایا سورج طلوع ہوگا، مگر مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور دھندلا سا ہوگا، کوہرام مچ جائے گا، ہر کسی کو پتہ چل جائے گا قیامت قریب آ گئی۔ کفار کلمہ پڑھ لیں گے، آواز آئے گی اب پڑھنا منظور نہیں ہے، گناہگار توبہ کریں گے، گر پڑیں گے توبہ کے لیے، مگر آواز آئے گی اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک جانور صفا پہاڑی سے نکلے گا، بہت بڑا جانور ہوگا، وہ ایسے سر مارتا ہوا پہاڑی سے باہر آئے گا اور وہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آ جائے گا،
کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جس کی پیشانی پہ عصا سے نشان لگائے گا اس کا چہرہ منور اور روشن ہو جائے گا، پتہ چلے گا یہ مومن ہے۔ اور جس کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پھیرے گا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، یہ اعلان ہوگا کہ یہ کافر ہے۔ اور فرمایا سرکار نے کہ مرتے دم تک پھر وہ نشان ختم نہیں ہوگا، مومن کا چہرہ روشن رہے گا، کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کے پیچھے لگ جائے گی، لوگ اس سے ڈر کے آگے آگے بھاگتے جائیں گے حتیٰ کہ میرے آقا نے ہر چیز کو بیان کیا۔ فرمایا بیت المقدس شام میں قیامت بپا ہوگی، جہاں میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی اسی جگہ پر قیامت بپا ہوگی۔ یمن سے آگ نکلے گی، ہر طرف سے لوگوں کے پیچھے لگ جائے گی، لوگ سمٹ کے ڈر کے آگے آگے بھاگتے جائیں گے حتیٰ کہ لوگوں کو میدان حشر میں لے آئے گی وہ آگ، شام میں بیت المقدس میں۔ اور رسول السلام نے فرمایا لوگوں قیامت سے پہلے اللہ ایک ہوا بھیجے گا جو بہت خوشبودار ہوا ہوگی، مشک کی طرح خوشبودار، اس کا مس ریشم کی طرح نرم و ملائم ہوگا۔ فرمایا وہ بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس بندے کے دل میں رائی دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح کفت انصری سے پرواز کر جائے گی، وہ وفات پا جائے گا، باقی دنیا میں کافر رہ جائیں گے، پھر ان کے اوپر قیامت کو بپا کر دیا جائے گا۔ میں مومنوں پہ قیامت نہیں آئے گی، کافروں پر قیامت آئے گی۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے ہر چیز کو بیان کیا۔ نہ صرف سرکار نے علامات صغرا بیان فرمائیں، آقا علیہ السلام نے 10 علامات کبریٰ کو بیان کیا۔ نہ صرف اس پر میرے آقا نے اکتفا کیا، حضور نے فرمایا لوگوں میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں جب قیامت آئے گی تو محرم کا مہینہ ہوگا۔ پھر اس پہ اکتفا نہ کیا، میں تاریخ بھی بتا دیتا ہوں، محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ پھر یہاں پہ اکتفا نہ کیا، فرمایا یہ بھی بتا دیتا ہوں دن کون سا ہوگا۔ آقا کون سا ہوگا؟ فرمایا جمعے کا دن ہوگا۔ پھر اس پہ اکتفا نہ کیا، یہ بھی بتایا، فرمایا جمعے کی نماز پڑھ کے جب فارغ ہو تو بالکل یہ والا وقت، فرمایا اس ٹائم قیامت بپا کر دی جائے گی۔ ہر چیز حضور نے بیان کی، صرف آقا علیہ السلام نے سن نہیں بتایا، صرف سن نہیں بتایا۔ اس لیے اس میں حکمت یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تم پر اچانک آئے گی۔ حضور علیہ السلام قرآن کے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، حضور یہ بات بھی بتا دیتے تو پھر قرآن کے خلاف ہو جاتا۔ قرآن کہتا اچانک آئے گی، اور آقا یہ بھی بتا دیتے تو پھر اچانک آنا نہ رہتا۔ ایک سن کے علاوہ میرے آقا نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔